ماشاء اللہ سبحان اللہ، بڑے ہی اچھے انداز میں حافظ و قاری امان رسول پڑھ رہے تھے اور آپ بھی بڑے اچھے سے سماعت فرما رہے تھے۔ اب اس پروگرام کو بڑی تیزی سے آگے بڑھاتے ہوئے بہترین خطاب کے لیے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں حافظ حضرت علامہ مولانا مفتی تنظیف رضا صاحب قبلہ، خطیب و امام گوسیہ مسجد۔ آنے سے قبل اتنا کہوں گا، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جب پڑھنے والا پڑھا کرے تو آپ سبحان اللہ بول دیا کرے، اتنی تیز تو بولا کرے کہ آواز آ جائے گا، تو مچل کے بولے سبحان اللہ، اس لیے کہ سبحان اللہ کہنے کے فائدے دو فائدے کیا ہے؟ پہلا فائدہ یہ ہے کہ پڑھنے والے کا حوصلہ افزائی ہوتا ہے۔ اب پڑھنے والا پڑھ رہا ہے، اب اگر خاموش بیٹھے رہیں گے تو اس کی ہمت ٹوٹتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ کوئی نہیں سن رہا، تو پڑھنے والے کا حوصلہ افزائی ہوتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں 90 نیکیاں لکھ دی جاتی ہے۔ اب مچل کے بولے سبحان اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ حضرت کے آنے سے قبل اتنا کہوں گا کہ قبر میں کیسے میں کہہ دوں کہ اندھیرا ہوگا، قبر میں کیسے میں کہہ دوں کہ اندھیرا ہوگا، آقا جب سامنے ہوں گے تو سویرا ہوگا، اور محمد مصطفیٰ جیسا داتا ہو نہیں سکتا، اور آئے کوئی وہاں سے خالی ہاتھ ہی ہو نہیں سکتا، اور رسول پاک کو ہم نے خدا کا نور مانا گے، ہماری قبر میں ہرگز اندھیرا ہو نہیں سکتا۔ اور بلبل کو پھول شمع کو پروانا چاہیے، بلبل کو پھول شمع کو پروانا چاہیے، ہم کو رسول پاک کا دیوانا چاہیے، اور اس نورانی محفل کا ذائقہ بدلنے کے لیے حضرت علامہ مولانا تنظیف رضا صاحب کو آ جانا چاہیے۔ آئیے آنے والے مہمان کا استقبال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سے کر لیا جائے۔ نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ اٹھا کر بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا تنظیف رضا صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا تنظیف رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ منبر نور پر جلوہ بہار پیر طریقت رہبر راہ شریعت گلے گلزار سیادت اولاد رسول جگر گوشہ بطول حضرت علامہ مولانا الشاہ السید جاوید میاں نقشبندی صاحب قبلہ، اور آپ کے بغل میں آپ کے شہزادے سید کاشف میاں صاحب قبلہ، اور جملہ ارباب و علم و دانش، ممبر و محراب کی زینت، سامعین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم حضرات، بلا کسی تاخیر و تمہید کے گنبد خضرا کی طرف لو لگا کر پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کی آل اطہار پر جھوم جھوم کر عقیدت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ پڑھیں بابا زی بلند اللہم صلی علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ظاہر ہوا ہے راز دھوکہ نہیں رہا، ظاہر ہوا ہے راز دھوکہ نہیں رہا، میرے نبی سا کوئی انوکھا نہیں رہا، اور اس کا طواف خانہ کعبہ فضول ہے، اس کا طواف خانہ کعبہ فضول ہے، جس کی نظر میں گنبد خضرا نہیں رہا، اور فاقے بہت ہوئے ابو طالب کے گھر مگر کوئی علی کے دور میں بھوکا نہیں رہا، اور عباس کا یہ روب تھا میدان کربلا میں جس پر نگاہ ڈال دی زندہ نہیں رہا۔ محترم حضرات، اس بہترین ماحول کے اندر چند باتیں آپ حضرات کے سامنے حضرت کی سرپرستی میں پیش کرنے کی جرأت کر رہا ہوں۔ ٹھنڈی کا موسم ہے، وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ طویل گفتگو آپ حضرات سے کی جائے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میلاد مصطفیٰ میں آل مصطفیٰ موجود ہیں، ان کی موجودگی میں لمبا خطاب کرنا یہ عقل مندی نہیں ہے۔ بہتر یہی ہے کہ اس محفل کے اندر پرمغز اور ایک نمایاں خطاب ہم ایک آل رسول سے ہی سماعت کریں، لیکن کچھ احباب کی خواہش ہے، اس لیے میں چند لمحوں کے لیے آپ حضرات کے سامنے کھڑا ہوا، ورنہ حضرت کے سامنے کھڑا ہو کر کے تقریر کرنا میں اس کو نامناسب سمجھتا ہوں، اس لیے کہ جب حضرت کا خطاب ہونا ہو تو مکمل حضرت کا ہی خطاب ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ ہم تقریر کریں گے تو ہم اپنی اسٹڈی، اپنے مطالعے کی روشنی میں کچھ باتیں آپ حضرات سے پیش کریں گے، لیکن جب ایک آل رسول بولے تو گویا کہ ان کی غیب سے اللہ کی جانب سے مدد ہوتی ہے، اور ان کے کلمات جو ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹ دل پر جا کر کے اثر کیا کرتے ہیں۔ محترم حضرات، آج کی یہ محفل قاری حسن رضا صاحب کے ماموں جان نے غالباً بچے کی ولادت کے 1 سال کے مکمل ہونے پر سجائی ہے۔ لائق مبارکباد ہے وہ کہ انہوں نے ہمارے دوسرے اہل ایمان کو سنبھل جانے کا موقع عنایت کیا، اور ایسا قدم اٹھایا کہ جو قدم ہمارے اور آپ کے لیے مشعل راہ ہے، اور
انہی کے اس قدم کو اپناتے ہوئے باقی تمام حضرات بھی اگر اپنی خوشی کے موقع پر اس طرح کی محفلیں سجائیں تو انشاءاللہ ہمارے لیے قبر اور حشر اور پلصراط کی منزلیں آسان ہو جائیں گے۔ جب بچوں کی ولادت یا ان کی یوم پیدائش کے دن اس طرح کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، پھر وہ بچے بھی اپنے والدین کے مطیع و فرما بردار ہوا کرتے ہیں۔ پھر وہ والدین رونا نہیں رویا کرتے ہیں کہ حضرت بچہ ہماری بات مانتا نہیں ہے، بچہ بگڑ رہا ہے، بچہ ہماری سنتا نہیں ہے، بچہ غلط فعلوں میں شامل ہو گیا ہے۔ جب بچوں کی تربیت ہی اچھی نہیں ہوگی تو پھر وہی بچہ ہمارے لیے آگے چل کر کے مصیبت کا سبب بن جایا کرتا ہے۔ ہمیں پہلے ہی دن سے بچے کی اچھی تربیت کرنی چاہیے۔ اگر کوئی بھی باپ یہ چاہتا ہے، کوئی بھی بیٹا یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد بھی اچھی اولاد بنے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے والدین کا مطیع و فرما بردار بنے۔ اور کوئی باپ یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد میری مطیع و فرما بردار بنے، تو والدین کو بھی پہلے دن سے ہی اپنے بچوں کی تربیت اچھی کرنی چاہیے۔ اگرچہ بچہ جو ہے اعمال نہیں کر سکتا ہے، اگرچہ بچہ جو ہے اس پر کوئی عمل فرض نہیں ہوتا ہے بچپنے کے عالم میں، جب تک کہ بچہ بالغ نہیں ہوتا ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جیسے باپ اور ماں کیا کرتے ہیں، جیسے اس کے گھر کے بڑے افراد کیا کرتے ہیں، ویسے ہی جو ہے وہ بچہ بھی کیا کرتا ہے، نقل اتارا کرتا ہے۔ تو اس لیے بچے کا ذہن جو ہوتا ہے ایک سفید کاغذ کی مانند ہوا کرتا ہے، اس پہ جیسا آپ تحریر کریں گے وہ پتھر کی لکیر بنتی ہی چلی جائے گی۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے بچے کو یہ ڈھیل دے کر کے نہ چھوڑیں کہ بچہ تو ابھی بچہ ہے، ابھی اس پر کیا قانون لاگو کیے جائیں، ابھی اس پر کیا سختی کی جائے، ابھی اسے اچھے عمل کا کیا حکم دیا جائے، یہ کہہ کر کے نہ چھوڑ دیا جائے کہ ابھی تو یہ بچہ ہے، ابھی تو یہ ناسمجھ ہے، ابھی تو اس کے اندر شعور نہیں ہے۔ نہیں نہیں میرے دوستو، یہ جو ذہن کے اندر باتیں پیدا ہوتی ہیں، یہی باتیں ہمارے لیے آگے چل کر کے ناسور بنا کرتی ہیں، یہی باتیں ہمارے لیے آگے چل کر کے نقصان دہ ہوا کرتی ہیں۔ آپ کو پتا ہے جب مکان بنایا جاتا ہے تو بنیاد جو ہوتی ہے اس کی مضبوط ہوا کرتی ہے، بنیاد کے اوپر دیوار کو تعمیر کیا جاتا ہے۔ اگر دیوار پہلے سے ہی ٹیڑھی ہو گئی تو کوئی یہ کہے کہ آگے چل کر کے یہ سیدھی ہو جائے گی، جب اوپر تک پہنچیں گے تو دیوار سیدھی ہو جائے گی، تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آپ یہ گمان رکھیں کہ آگے جب 4-6 ردے آگے جائیں گے دیوار کے تو دیوار سیدھی ہو جائے گی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ دیوار اگر سیدھی کرنی ہے تو بنیاد پہ پہلا ردہ جو رکھا جاتا ہے اسی وقت سے آپ کو دیوار سیدھی لے کر کے چلنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے بچہ جو ہوتا ہے، بچے کو اگر ہم یہ کہیں کہ ابھی تو یہ بچہ ہے، ابھی تو یہ ناسمجھ ہے، اگر گالی بھی دے رہا ہے تو ہمارے ماں باپ آج کل خوش ہوا کرتے ہیں۔ بچہ چوری بھی کر لیا کرتا ہے تو ماں باپ خوش ہوا کرتے ہیں۔ بچہ اگر غلط بات بھی کہتا ہے تو کہتے ہیں ابھی تو یہ بچہ ہے، اس لیے کہ بچہ جب ہوتا ہے تو اس کی زبان سے جو کلمات نکلتے ہیں تو آدمی خوش ہوا کرتا ہے کہ ارے ہمارا بچہ اس انداز میں بات کر رہا ہے۔ نہیں نہیں میرے دوستو، اگر بچہ 2 سال کا بھی ہے، اگر اس کی زبان سے غلط کلمات نکل رہے ہیں، آپ کو تربیت اس کی جملے پر اسی وقت گرفت کرنا چاہیے۔ اگر آپ نے اس وقت گرفت نہیں کی تو آپ اس کا نقصان اٹھائیں گے۔ آگے چل کر کے آپ پھر مسجد کے حجرے کے چکر لگائیں گے، آپ مدرسوں کے چکر لگائیں گے، آپ پیر صاحب کی بارگاہ میں آئیں گے کہ حضرت بچہ اب سنتا نہیں ہے، بچہ بات نہیں مانا کرتا ہے، بچہ غلط راہ پر چل اٹھا ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں میرے دوستو، اگر یہ چاہتے ہو کہ بچہ آپ کا آگے چل کر کے
آپ کا فرما بردار بن جائے, آپ کا مطیع بن جائے. زمانے والے آپ کے بچے کی تعریف کریں کہ یہ بچہ ایسا ہے کہ صبح کا وقت ہوتا ہے ٹوپی سر پہ لگاتا ہے, ٹھنڈی کا موسم ہوتا ہے مسجد کی طرف رخ کر دیا کرتا ہے. اگر ایسا بچہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے دن سے ہی اس کی تعمیر کرنا ہوگی. آپ کو پہلے ہی دن سے اس کے غلط کارناموں پر آپ کو انگوش لگانا ہوگا. آپ کو پتا ہے ہمارے اکابرین نے کیسی تربیتیں کی ہیں, ہمارے بزرگوں نے کیسی تربیتیں کی ہیں, ہمارے اکابرین نے, ہمارے اسلاف نے بچوں کی کیسی تربیتیں کی ہیں. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے تو جس آیت کا میں نے ترجمہ کی, جو آیت میں نے پڑھی ہے اس آیت کا ترجمہ کر دیتا ہوں. پہلا پارہ ہے, آخری رکوع ہے, اس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. رب ارشاد فرماتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام ہے. اللہ سبحانہ اتنے بڑے پیغمبر ہیں جن کی اولاد میں حضرت یوسف علیہ السلام آتے ہیں, جن کے حسن پر زمانہ ناز کیا کرتا ہے. وہ ان کے والد محترم ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام, ان کے جد امجد ہیں. آئیے دیکھیے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کی کیسی تربیت کر رہے ہیں. ایک بچے کی یوم ولادت کے موقع پر یہ محفل سجائی گئی ہے تو میں چاہتا بھی یہی ہوں کہ بچوں کے تعلق سے ہی گفتگو ہو جائے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھے بنے تو آپ کو اپنے پیغمبروں کی تاریخیں پڑھنا پڑیں گی, آپ کو اپنے اکابرین کی تاریخ پڑھنا پڑے گی, آپ کو قرآن کا مطالعہ کرنا پڑے گا. اللہ تو قرآن میں فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً. اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر ہم چاہتے تو سب کو اچھا بنا دیتے, سب کو راہ ہدایت دے دیتے, لیکن اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. اللہ نے آپ کو دو راہیں دی ہیں. اب آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ اچھے بنیں گے یا آپ غلط بننا چاہتے ہیں, آپ ہدایت یافتہ بننا چاہتے ہیں یا گمراہی کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اچھے بنے تو اپنے نبی کے فرمان پر عمل کرنا ہوگا, قرآن کے فرامین پر عمل کرنا ہوگا. تو اللہ ارشاد فرماتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے وصال کا وقت قریب آیا, آپ نے اپنے بچوں کو بلایا, آپ نے اپنے بچوں کو بلانے کے بعد وصیتیں کی ہیں. آج تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب والد محترم کے لیے نزا کا وقت آتا ہے, موت کا وقت آیا کرتا ہے تو بیٹے کاپیاں لے کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. جب مٹی دے کر کے واپس ہوتے ہیں تو کہتے خالو آپ بھی رک جانا, ماموں آپ بھی رک جانا, چچا آپ بھی رک جانا. کہا کیوں؟ اس لیے کہ آپ فیصلہ کرا کے چلے جانا, اس لیے کہ ہمارا بڑا بھائی کہتا ہے کہ میں یہ مکان لوں گا, بیچ والا بھائی کہتا ہے کہ میں یہ پراپرٹی لوں گا. اللہ سمجھ, میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ باپ کو انتقال کیے ہوئے ابھی چند لمحات ہی گزرے ہیں, بچوں کے اندر افراتفری مچ گئی ہے, بچوں کے اندر انتشار مچ گیا ہے کہ چچا آپ فیصلہ کرا دے, ماموں آپ فیصلہ کرا دے, ہمارے باپ نے یہ پراپرٹی چھوڑی ہے, آپ یہ فیصلہ کرا کر کے چلے جائیں. میں کہتا ہوں کہ آپ اگر بچوں کی تربیت اچھی کریں گے تو رب کعبہ کی قسم اگر چند ایک زمانے تک آپ کو بچے یاد نہیں کریں گے تو کم سے کم سالوں تک تو یاد رکھیں گے. 40ویں تک تو آپ کی قبر پہ جائیں گے, برسی تو کرائیں گے, فاتحہ خوانی تو کرائیں گے. بچہ اگر مطیع ہوگا تو باپ کے انتقال کا صدمہ ہوگا, وہ باپ بھی نہیں کرے گا کہ باپ نے پراپرٹی کتنی چھوڑی ہے, میرے حصے میں کتنی آتی ہے. جب بچہ ماں باپ کا فرما بردار ہوتا ہے اس کا ذہن پراپرٹی کی طرف نہیں جاتا ہے بلکہ باپ کی موت کا صدمہ اس کے دل دماغ میں بیٹھ جایا کرتا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام ہے, وہ کہتے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. جب موت کا وقت قریب آیا, جب موت حاضر ہوئی حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں تو کہتے اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. آپ نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اے بیٹا یہ تو بتاؤ, میں اب دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں, میں اب دنیا
دنیا سے جا رہا ہوں، اب مجھے یہ تو بتاؤ کہ تم میرے بعد کیا کرو گے؟ تم کس کی عبادت کرو گے؟ عبادت کس انداز میں کرو گے؟ جب باپ نمازی ہوگا تب نہ وہ بیٹے سے نماز کی بات کرے گا، جب باپ دیندار ہوگا تب نہ وہ بیٹے سے دینداری کی بات کرے گا، جب باپ قرآن پڑھتا ہوگا تب نہ وہ بیٹے سے قرآن پڑھنے کی بات کرے گا، جب باپ ہی بے نمازی ہوگا، فجر کا وقت ہوگا باپ سوتا رہے گا، فجر کا وقت ہوگا ماں سوتی رہے گی، فجر کا وقت ہوگا گھر کے بڑے لوگ سوتے رہیں گے، پھر وہ چھوٹوں سے نماز کی بات کہا کریں گے، پھر وہ بچوں سے قرآن کی بات کہا کریں گے۔ آج ہماری قوم کو نہ بچوں کی تعلیم کی فکر ہے، ہماری قوم کیا دیکھتی ہے؟ ہم کیا دیکھتے ہیں قوم کے اندر؟ فجر کے بعد 7 بجے اگر اسکول ہے تو بچوں کو ہم تیار کر دیتے ہیں، لیکن مدرسے کے لیے کوئی نہیں سوچتا ہے، مدرسے کے لیے جانے بچہ جائے گا یا نہیں جائے گا اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے۔ ارے کب فکر کرو گے تم؟ جب فکر کرو گے جب بچہ جوان ہوگا، باپ کی آرزو ہوگی، بچہ 10 سال کا ہوگا، سامان لانے کے لائق بن جائے گا، دکان سے سودا لے آئے گا۔ بچہ جب بالغ ہوگا باپ کہے گا کہ بیٹے کی شادی ہو جائے گی، تب عیش کی زندگی جیوں گا۔ باپ کہے گا بیٹے کی شادی ہو جائے گی تب مجھے سکون ملے گا۔ پھر بیٹے کی شادی ہو جاتی ہے، بیٹا الگ ہو جاتا ہے، پھر کہے گا کہ ارے اب تو یہ الگ ہو گیا، چلو کوئی بات نہیں ہے۔ جب اس کا بیٹا ہوتا ہے پھر وہ خوشی مناتا ہے۔ اسی طریقے سے زندگی گزر جاتی ہے۔ تو یہ کہے کہ بچہ بڑا ہوگا تب سکون ملے گا، بچہ بالغ ہوگا تب سکون ملے گا، تو کہے کہ بچے کی شادی ہوگی کب سکون ملے گا؟ نہیں نہیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ کہتا ہے ہم نے انسان کو مشقتوں میں پیدا کیا ہے۔ تیری زندگی میں پریشانیاں آئیں گی، الجھنیں آئیں گی، دقتیں آئیں گی، تو یہ سوچے کہ میں اپنا زاویہ اپنا کر کے، اپنا طریقہ اپنا کر کے زندگی میں سکون پالوں گا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر سکون چاہیے تجھے تو بچوں کی تربیت اچھی کر، اپنی بھی تربیت کر، اپنے آپ کو بھی نمازی بنا، اپنے آپ کو بھی قرآن کا تالی بنا، اپنے آپ کو بھی دیندار بنا۔ رب کعبہ کی قسم، جب تو دیندار ہوگا تیری بیوی دیندار ہوگی، تو نمازی ہوگا تیری بیوی نمازی ہوگی، تو سچا ہوگا تیری بیوی سچی ہوگی، تو میں کہتا ہوں رب کعبہ کی قسم جب والدین نیکوکار ہوں گے تو بیٹے بھی نیکوکار ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ جب باپ ابو صالح ہوتا ہے اور ماں جب ام الخیر ہوتی ہے تو ان کی کوکھ سے جو تیسرا بچہ جنم لیتا ہے، ان کی کوکھ سے جب تیسرا وجود جنم میں آتا ہے، وہ کوئی عام شخصیت نہیں ہوتی ہے بلکہ تاریخی شخصیت کا اکیلا انسان عبد القادر غوث آدم جیسی شخصیت وجود میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ تو بچوں کی تربیت تو ہم کرتے نہیں ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بنگلہ بنا دیا، گاڑی خرید لی، بینک بیلنس جمع کر لیا، یہی میری اور بچوں کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ نہیں نہیں نہیں، آپ کو پتا ہے حضرت لقمان علیہ السلام نبی نہیں ہے، یہ نبی کا دور پایا ہے، پہلے کے پیغمبروں کا دور پایا ہے۔ حکیم تھے بہت بڑے، رنگ تھا کالا، ہونٹ ان کے موٹے تھے لیکن حکیم تھے، ان کے اعمال اتنے اچھے تھے کہ اللہ نے ان کے نام کی پوری سورت قرآن کے اندر نازل فرما دی، سورہ لقمان۔ انہوں نے بھی اپنے بچوں کو تربیت فرمائی، اور تربیت میں کیا کہتے ہیں؟ کہا کہ یا بنیا انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ کہا کہ اے میرے بیٹے میں تمہیں کچھ نصیحتیں کر رہا ہوں، ایسی نصیحتیں کون کرے گا؟ آج تو بیٹے کو نصیحت کہاں کرتے ہیں، آج تو بیٹے سے یہ کہتے ہیں کہ بیٹا جم چلے جانا صبح اٹھ کر کے، بیٹا اسکول چلے جانا صبح اٹھ کر کے، بیٹا کام پہ چلے جانا صبح اٹھ کر کے۔ یہ نصیحت
نعمتیں نہیں ہیں، یہ کامیابی نہیں ہے، یہ بھی کام کرنا چاہیے، اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن سب سے بڑی نصیحت یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ما نحل والد ولدہ من نحل افضل من ادب حسن۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کسی باپ کا اپنے بیٹے کے لیے سب سے بڑا تحفہ یہ نہیں ہے کہ آپ مکان دے کر کے چلے جائیں، آپ گاڑی دے کر کے چلے جائیں، آپ بینک بیلنس چھوڑ کر کے چلے جائیں، یہ کامیابی نہیں ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں ایک باپ کا اپنے بیٹے کے لیے سب سے بڑا جو گفٹ ہے وہ اس کی اولاد کے لیے اچھی تعلیم ہے، اچھی تربیت ہے، اچھا ادب ہے، اچھا اخلاق ہے، ان بزرگان دین سے وابستگی کا یہ سب سے اچھا طریقہ ہے۔ آج ہم علماء سے دور کرتے ہیں، آج ہم پیروں سے دور کرتے ہیں۔ آج تو اس دور کے اندر سب سے زیادہ حقیر اگر کسی کو جانا جاتا ہے تو اسے جانا جاتا ہے جس کے پاس علم دین ہوتا ہے، جو علم دین کی طرف جو اشاعت کرتی ہے اسے سب سے برا جانا جاتا ہے۔ میں آپ کو بتا رہا تھا حضرت لقمان علیہ السلام نے کہا اے میرے بیٹے میں تمہیں بتا رہا ہوں اگر تم نے کوئی بھی رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی نیکی کرو گے یا برائی کرو گے، پہاڑ کی غار میں چھپ کر کے بھی کرو گے تو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان میں جہاں بھی کرو گے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہاری اس نیکی کو اس برائی کو لے کر کے آ جائے گا۔ جب بچے کے ذہن کے اندر یہ باتیں آپ ڈالیں گے بچہ کا ذہن خوف زدہ ہو جائے گا، بچے کا دل خوف زدہ ہو جائے گا۔ آپ پہلے ہی دن سے بچے کے دماغ میں یہ باتیں ڈالیے کہ اگر آپ نے جو ہے اے بیٹا اگر تو گناہ کرے گا اللہ دیکھ رہا ہے، اگر تو جھوٹ بولے گا اللہ دیکھ رہا ہے، کسی کی بیٹی پر غلط نظر ڈالے گا اللہ دیکھ رہا ہے۔ رب کعبہ کی قسم جب ایک باپ اس طریقے سے اپنے بیٹے کے سامنے تقریر کرے گا، ہزار عالموں کی تقریریں ایک طرف ایک والد کی تقریر اپنی اولاد کے لیے وہ اثر کر جائے گی جو ہزار مولویوں کی تقریر ایک بیٹے کے لیے اثر نہیں کرے گی۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ اچھا بنے تو آپ کو اپنے بچے کو اچھا بنانا ہوگا، اسے نمازی بنانا ہوگا، اسے اچھی باتوں کی تلقین کرنا ہوگی۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے کہا اے میرے بیٹے سن یا بنیا اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ آپ نے کہا اے میرے بیٹے سن، نماز پڑھتے رہنا، اچھے کام کا حکم دیتے رہنا، برائیوں سے رکنا اور دوسروں کو روکتا بھی رہنا، اگر کوئی مصیبت آ جائے تو اس پہ صبر کر لینا۔ اللہ سمجھ آپ ایک بیٹے کو کیسی تربیت کر رہے ہیں؟ کہا کہ بیٹا نماز پڑھنا، برائی سے بچنا، اچھائی کا حکم دینا اور خود بھی کرنا۔ آج ان باتوں کا حکم کہاں دیا جاتا ہے؟ آج تو اگر بیٹا کسی کو دھوکہ دے کر کے بھی اگر پیسہ کما کر کے لے آیا تو گھر میں خوشی منائی جاتی ہے کہ ہمارا بچہ تو بڑا چالاک ہے، ہمارا بچہ تو بڑا ٹیلنٹ ہے، کسی کو دھوکہ دے کر کے پیسہ لے کر کے آ گیا، دکان پہ گیا تھا 50 روپے لے کر کے گیا، 40 کا سامان لے کر کے آیا، 50 خود واپس لے کر کے آ گیا تو ایک ماں کہتی ارے بچہ بڑا چالاک ہے، یہ تو بڑا ٹیلنٹ ہے۔ یہ کہا کہ عقل مندی ہے؟ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بچہ اچھا بنے، بچہ سچا بنے، بچہ قوم کے اندر عزت پائے تو آئیے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھاتے ہیں، آپ کے پیچھے صحابہ پڑھتے ہیں، صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اچانک کیا ہوتا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری ہے جو آپ کے صحابی ہیں، بڑے عظیم صحابی ہیں، ان کا فکر بھی ان کی فقیری بھی زمانے کے اندر مشہور ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کر کے فوراً واپس چلے جاتے ہیں۔ کئی دن ہو گئے اللہ کے رسول سے ملاقات نہیں کی۔ نماز فجر کے بعد جیسا کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ نماز فجر کے بعد لوگ سلام بھی پڑھتے ہیں، مصافحہ بھی ہوا کرتا ہے، ہاتھ بھی ملایا کرتے ہیں۔ آج تو ہاتھ ملانے کا بھی انداز الگ ہو گیا ہے۔ آج تو ہماری قوم کے بڑے بڑے اچھے لوگ جو باشرہ ہوتے ہیں، جو نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن جب دوسروں میں مل جایا کرتے ہیں، اگر کسی ولیمے میں، کسی عقیقے میں، کسی شادی میں اگر جاتے ہیں تو اگر ان سے ہاتھ ملاؤ تو میاں ایک ہاتھ بڑھا دیتے ہیں۔ انگریزوں کا طریقہ اپنا لیا ہے۔ آپ کی طریقہ کیا چل رہا ہے کہ ایک ہاتھ بڑھایا، مصافحہ کر لیا۔ کون سی ایسی حدیث ہے جس میں یہ لکھا ہو کہ ایک ہاتھ سے مصافحہ کرو؟ کوئی دنیا کا عالم مولوی فقیہ یا مفتی کوئی یہ
یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ ایک ہاتھ سے مسافہ کرنا سنت ہے یا مستحب ہے یا اچھا عمل ہے. نہیں نہیں، ہم نے بزرگوں کی کتابوں میں پڑھا ہے، حدیث بھی شاہد ہے کہ دونوں ہاتھ سے مسافہ کرنا چاہیے. لفظ ید آیا ہے حدیث کے اندر کہ ہاتھ ملا کر کے مسافہ کرو. اب کوئی یہ کہے کہ ید تو ایک ہاتھ کو بولا جاتا ہے، یدین نہیں ہے کہ دو ہاتھوں سے مسافہ کرو. میں اس سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں، اگر یہ لفظ ید سے اگر کوئی ایک ہاتھ مراد لے کہ ایک ہاتھ سے مسافہ کرو، تو میں اس سے کہنا یہ چاہتا ہوں، ایک حدیث ہے میرے آقا نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی. آقا ارشاد فرماتی ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. یہ آقا نے حدیث بیان فرمائی. اب میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، یہاں بھی لفظ ید آیا ہے، یدین نہیں آیا ہے کہ دو ہاتھ مراد لیے جائے. یہاں بھی لفظ ید آیا ہے. اگر ید سے ایک ہاتھ مراد لے لیا جائے تو یہ ماننا پڑے گا کہ ہم ایک ہاتھ سے ایک مسلمان کو محفوظ رکھیں گے، دوسرے سے پیٹ دیں گے، تو مطلب یہ ہو جائے گا. تو جس طریقے سے یہاں پر لفظ ید سے دونوں ہاتھ مراد ہے، اسی طریقے سے مسافے والی حدیث میں بھی لفظ ید سے ایک ہاتھ مراد نہیں ہے بلکہ دونوں ہاتھ مراد ہے. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں، اے میری قوم کے جیالو، تمہیں اگر یہ چاہتے ہو کہ قوم کے اندر عزت پائے، دنیا میں عزت پائے، آخرت میں عزت پائے، تو اپنے بزرگوں کی، اپنے نبی کی، اپنے نبی کے صحابہ کی اطاعت کرنا ہوگی. حضرت ابو ذر غفاری ہے، آقا سے مسافہ بھی نہیں کرتے ہیں، نماز فجر پڑھتے ہیں، فوراً گھر کی طرف واپس ہو جاتے ہیں. کئی دن مسلسل یہ عمل کیا. اللہ کے رسول نے کہا اے میرے صحابہ کیا ابو ذر نماز میں نہیں آ رہے ہیں؟ کہا کہ آتے تو ہیں لیکن جلدی چلے جایا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کر کے جلدی چلے جاتے ہیں. حضرت ابو ذر غفاری آئے، آ کر کے میرے آقا نے پوچھا اے ابو ذر تم جلدی نماز پڑھ کے کیوں چلے جاتے ہو؟ کہا کہ حضور اس لیے چلے جاتا ہوں کہ میرے گھر کے بازو میں ایک یہودی کا گھر ہے، اس کے گھر میں کھجور کا درخت لگا ہے، ہوا چلتی ہے صبح سویرے، جب وہ ہوا چلتی ہے اس کی درخت کی کھجوریں میرے گھر میں گر جایا کرتی ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بچوں کے بیدار ہونے سے پہلے میں وہ کھجوریں اٹھا کر کے بازو والے کے گھر میں پھینک دوں تاکہ اس کی چیز اس کے گھر پہنچ جائے. اللہ سمجھ، یہ صحابہ کا خوف تھا، اللہ رب العزت کا خوف تھا. آج تو میری قوم کا عالم یہ ہے کہ گاؤں میں چلے جائیے، کسی شہر میں چلے جائیے، اگر گنے کی ٹرالی نکل جائے تو سینٹر تک پہنچنے میں گنے کی ٹرالی آدھی ہو جاتی ہے. جو زیادہ گنے کھینچتا ہے اسے زیادہ چالاک مانا جاتا ہے. ارے یہ کہاں مسلمان، یہ قوم کہاں جا رہی ہے؟ اس قوم سے میں کہنا یہ چاہتا ہوں، اگر یہ چاہتی ہو کہ آج تمہارے درمیان سے دنیا کی ذلت ختم ہو، آخرت میں بھی ذلیل نہ ہو، تو آپ کو اور ہمیں پیغمبر اسلام کی اطاعت کرنی ہوگی، پیغمبر اسلام کی فرما برداری کرنا ہوگی، قرآن کی تلاوت کرنا ہوگی، اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دینا ہوگی. میرے پیغمبر اسلام نے نہ جانے کتنی احادیث اب ہمارے بچوں کی تربیت کے لیے آپ نے نقل فرمائی ہے. ایک آخری حدیث بیان کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹ دیتا ہوں، اس لیے کہ وقت ہو چکا ہے. حضرت کی گفتگو آپ کو اور ہمیں سماعت کرنی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت مبشر انصاریہ کے باغ میں جاتے ہیں. جا کر کے میرے آقا نے کہا من غرس ھذا، یہ باغ کس نے لگایا ہے؟ اب مسلم اور کافر، کسی مسلم نے لگایا ہے یا کافر نے لگایا ہے؟ میرے آقا نے جا کر کے باغ کے بارے میں پوچھا، یہ ایمان والے کا باغ ہے یا غیر مومن کا باغ ہے؟ ابو داؤد کی حدیث ہے اور کئی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. میرے آقا نے کہا من غرس ھذا، یہ باغ کس نے لگایا ہے؟ اب مسلم اور کافر، یہ مسلم نے لگایا ہے یا کسی غیر مسلم نے لگایا ہے؟ آج میرے آقا پہنچے باغ میں، باغ کی بات کر رہے ہیں تو عقیدہ پوچھ رہے ہیں کہ عقیدہ کیا تھا. آج لوگ کہتے ہیں کہ نماز پڑھ لے تو ہم کسی کے بھی پیچھے نماز پڑھ لے. میرے آقا کھیت کی بات کرتے ہیں، باغ کی بات کرتے ہیں تو عقیدہ پوچھتے ہیں. ہم اگر نماز پڑھیں تو عقیدہ نہ پوچھے، جس کا عقیدہ اچھا ہوگا اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے. جو پیغمبر اسلام کا فرما بردار ہوگا، میرے نبی کو پوری شان کے ساتھ مانے گا، ہم اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے. ارے نماز تو یزید نے بھی پڑھی ہے، نماز تو بڑے بڑے دھرندروں نے پڑھی ہے، لیکن کافر ہو کر کے مرے ہیں. بڑے بڑے دیندار جن کی پیشانی پہ ٹیکے لگے ہوئے
تھے وہ کافر ہو کر کے مرے ہیں. نماز پڑھنا یہ بھی اللہ کا اہم فریضہ ہے، لیکن ایمان یہ سب سے بڑا اصول ہے. اگر ایمان نہیں، لاکھ عبادت کرتا رہے بندہ، کوئی بھی عبادت بارگاہ الہی میں مقبول نہیں ہوتی ہے. میرے آقا کہتے ہیں من غرس ھذا اب مسلم او کافر، یہ باغ کس نے لگایا ہے؟ کسی مسلم نے لگایا ہے یا غیر مسلم نے لگایا ہے؟ آقا کہتے ہیں ما من مسلم یزرع زرعا او یغرس غرسا. آقا کہتے کس حضرت مبشر انصاری نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ باغ کسی مسلمان کا ہے. جب میرے آقا نے یہ کلمات سنے تو آقا نے ارشاد فرمایا جب مسلمان کوئی باغ لگاتا ہے، کوئی درخت لگاتا ہے، آقا نے ارشاد فرمایا فیاکل منہ انسان او دابہ او نملہ الا کانت لہ صدقہ. آقا ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی بھی اہل ایمان اپنا پھل لگاتا ہے، اپنا باغ لگاتا ہے، کھیتی کسانی کرتا ہے، چاہے وہ گیہوں ہو، چاہے وہ چاول ہو، چاہے وہ آم کا باغ ہو یا امرود کا باغ ہو، آقا ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی باغ لگایا کرتا ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اس باغ سے، اس کھیت سے اگر کوئی انسان یا جانور یا کوئی پرندہ یا کوئی چوٹی ایک دانہ بھی کھاتی ہے الا کانت لہ صدقہ، ہر دانے کے بدلے میں اللہ صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے. اللہ سمجھ ایک کسان کھیت میں دانہ ڈال کر کے آ گیا، آ کر کے سو گیا، ایسا نہیں وہاں نفل پڑھتا رہا، روزہ رکھتا رہا، اللہ کی عبادت وہاں کھیت میں کھڑے ہو کر کے کرتا رہا. نہیں، ایک کسان نے دانہ ڈالا تھا، دانہ ڈال کر کے آ گیا، اب اس کھیت سے پرندے چگتے رہے، جانور چگتے رہے، انسان کھاتے رہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں ہر دانے کے بدلے میں اللہ ایک صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے. ایک صدقہ کیا ہوتا ہے؟ جو عید الفطر میں ایک کے نام سے صدقہ نکالا جاتا ہے اس کو ایک صدقہ کہا جاتا ہے. میرے آقا کہتے ہیں ہر دانے کے بدلے میں صدقے کا ثواب ملتا ہے. اب میں یہاں پر کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایک کسان آ کر کے سو گیا، نہ جانے کئی لاکھ دانے اس کے کھیت سے پرندے چگ کر کے چلے گئے، لیکن فرشتوں کے رجسٹر میں ہر دانے کے بدلے میں اللہ ایک صدقے کا ثواب لکھ رہا ہے. اب میں کہنا یہ چاہتا ہوں جن صاحب نے یہ محفل سجائی ہے، جس بچے کی یوم ولادت پر یہ محفل سجائی ہے، اب یہ بچے کی تربیت اچھی کریں گے. بچہ مدرسے میں جائے گا، بسم اللہ پڑھے گا، یہ سن القرآن پڑھے گا، حافظ صاحب آئیں گے، وہ آ کر کے بچے کو الف با پڑھائیں گے، سورت پڑھائیں گے، ناظرہ پڑھائیں گے، حفظ کرائیں گے، درس نظامی پڑھائیں گے. ایک ایک حرف کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس بچے کو بھی ثواب دے گا، اس کے والدین کو ثواب دے گا. اب مجھے یہ تو بتاؤ اگر کھیت سے پرندہ ایک دانہ کھا لے ایک صدقے کا ثواب ملتا ہے. جس کا بچہ اچھا نکل جائے، کوئی فقیہ اعظم ہو جائے، کوئی امام اعظم ہو جائے، کوئی حسین اعظم ہو جائے، کوئی علی مرتضیٰ ہو جائے، کوئی فاروق اعظم ہو جائے، کوئی عثمان غنی ہو جائے، کوئی صدیق اکبر ہو جائے، کسی کا بچہ غوث پاک بنتا ہے، کسی کا بچہ غریب نواز بنتا ہے، کسی کا بچہ اعلیٰ حضرت بنتا ہے، کسی کا بچہ محبوب الہی بنتا ہے. جب یہ بچے نکلتے ہیں قوم سے خطاب کرتی ہے، قوم کو سمجھاتی ہے، قوم کی نشر نمائی کرتی ہے، قوم کو تقریر کرتی ہے، قوم کو اچھی بات بتاتے ہیں. یہ ادھر باتیں اچھی بتاتا ہے، اس کے والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی قبر میں بھی اس کے اچھے عمل کی بنیاد پر ان کی قبر کو اللہ رب العزت جنت کی کیاری بنا دیا کرتا ہے. اگر یہ چاہتے ہو کہ آپ کافر ہو لیکن آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں چڑھتی رہے تو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، مدرسے کا منہ دکھاؤ، علماء کی محفل میں بٹھاؤ، علماء کی صحبت میں بٹھاؤ. رب کعبہ کی قسم تم گھر میں لیٹے ہوگے تمہیں سکون ملے گا، قبر میں لیٹے ہوگے تمہیں سکون ملے گا، میدان محشر میں جاؤ گے تو رب کعبہ کی قسم تم یہی کہتے جاؤ گے کہ اللہ رب العزت کی قسم یہی کہتے جاؤ گے کہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھ لی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، اور تجھ سے جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام.